اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج امام حسن مجتبیٰ کی ولادت آمد ظہور کا دن ہے۔ اس کی عظمت کو مجھ جیسا حقیر کیا بیان کرے یا کر سکتا ہے جس کو قرآن نے کوثر کہا۔ عظیم سعادت مسلمان پہچان لیں، شہنشاہ امن، سبط اکبر، مہر نبوت کا سوار، مسند علم کا سلطان اعظم، کریم آل محمد، امیر مدینہ، اسلام کی شان، ایمان کی آن اور قرآن کی عظیم پہچان، میرا مولا مجتبیٰ علیہ السلام، جو قرآن کے بطون کا عالم بھی ہے اور بولتا ہوا قرآن بھی نظر آتا ہے۔ حضرت کی مقدس زندگی کا لمحہ بلمحہ اعجاز، فیض عام اور عظیم کمالات پر مشتمل ہے کہ جس کے منصب کے چھن جانے پر بھی ملایالم پہ پروردگار عالم فخر کرے کہ میرے حسن کو دیکھو، اپنے حقیقی منصب کے چھوٹ جانے کے باوجود مسلم اور مسلم ممالک کی امن اور سکون کو سوچنے والا، دین کا درد رکھنے والا حسن مجتبیٰ 47 سال یا 48 سال کی زندگی، میں نے عرض کیا، کمالات پر مشتمل۔ آغاز ابتدا میں ہی ابھی آمد نہیں ہوئی، جناب عباس کی زوجہ نے پوچھا، آقا میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گرا۔ فرمایا ان قریب میرا بیٹا حسن پیدا ہونے والا ہے۔ حسن جتنے حسن تھے، نام بھی اتنا بلند، جتنے حسین تھے پھر حسن بھی ایسے۔ حسن سب سے زیادہ خوبصورت، میں حقیر کہا کرتا ہوں، حسن کا معنی حسن کی وہ بلندی جس کے بعد تصور حسن باقی ہی نہ رہے۔ ابھی 14 ماہ میرے مولا کا سن مبارک ہے، بیٹھے ہیں، ایک طرف خوشبو رسالت ہے، ایک طرف خوشبو ولایت ہے، ایک طرف عصمت کا ننھا سا پھول، امامت کی حسین کرن، اور ولایت کے بادشاہ نے دیکھا کہ ابو سفیان بیٹھا ہے جو دین کو قبول نہیں کر رہا، 14 ماہ کی عمر میں اٹھ کے چلے، اس کی ناک کو پکڑ کے مروڑ کے کہا بغاوت چھوڑ دے اور توحید کو مان لے۔ جو کفر کے متکبر ترین مجسموں کو بھی 14 ماہ کی عمر میں توحید اور دین کی تبلیغ کرے، اس دین کی مرکزی حیثیت کو، کمالات کے سمندر کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ حضرت کے کمالات بھی بہت بلند تھے۔ دنیا نے کہ دشمن لوگوں نے بھی اعتراف کیا۔ ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں کہ جناب یوسف کو اپنی عصمت بچانے کے لیے زلیخا کے کمرے سے بھاگنا پڑا تاکہ یہ مجھ پر گناہ والا حملہ نہ کر بیٹھے۔ مولا مجتبیٰ
مصطفیٰ کی سیرت اور نبی کی تصویر، جیسا کہ روایات میں ہے کہ سر سے لے کر ناف تک سید الانبیاء کی شبیہ اور ناف سے لے کر پاؤں تک علی المرتضیٰ کی شبیہ، جیسے امام حسین سر سے لے کر ناف تک امام حسین مولا علی کی شبیہ اور ناف سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ۔ مولا کا کمال ایسا ہے کہ انبیاء کا فخر نظر آتا ہے۔ فخر یوسف کے سامنے عورت آئی، گناہ کا ارادہ، لیکن تقرب الہیہ کا عظیم مرکز میرے مولا حسن نے اس عورت کی طرف دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، اس کی باغیانہ کیفیت کو دیکھ کر خدا کا بھیجا ہوا ہادی نے گریہ شروع کیا، یاد خدا۔ یوسف علیہ السلام کو کمرہ چھوڑنا پڑا، فخر یوسف حسن نے گریہ کیا۔ گریے کا یہ اثر تھا، فقط اپنے آپ کو نہیں بچایا، فاسقہ عورت کے ضمیر، ذہن اور دل کو بدل کے رکھ دیا۔ گناہ کی دعوت دینے والی فاسقہ تھی، حسن کے گریہ سے عابدہ بن گئی۔ اس عورت نے بھی رونا شروع کر دیا۔ احساس ہوا مجتبیٰ کی نورانی کیفیت نے اس کی اندر کی خباثت کو ختم کر دیا، تو گویا جو ظاہر پر ہدایت نہیں، باطن پر بھی اپنے مقدس کلام کا اثر رکھتے ہیں۔ امام کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ الامام امام ولو کان صبیا، النبی نبی ولو کان صبیا۔ دوسرا یہ ہے کہ امام کے بارے میں یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ جو فقط علم میں، زہد میں، تقوی میں بلند ہوتے، نہیں، فقط یہاں تک نہ بریک لگانا یا حد لگانا۔ وہ کائنات کے کل کمال کا مرکز ہوتی ہیں، کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر ان کی ولایت اور تصرف ہوتا ہے۔ الامام کی شان ہے لہو ریاست اللہ فی امور الدین والدنیا، جن کے لیے عام طاقت اور ریاست ہوتی ہے امور دین اور امور دنیا میں، یعنی قرآن دین کے تمام علوم کا مالک، حافظ، اور قرآن کے 70 بطون پر تسلط اور علم، اور اس کے علاوہ کائنات میں تصرف۔ بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں، ہمارے امام ولایت تکوینی رکھتے ہیں، ولایت تکوینی میں بھی ہم کہتے ہیں استقلال ذات واجب الوجود کے پاس ہے، اس کی عطائی طاقت سے۔ اس میں بھی تو ہم مباحث اور توحید ہی ہوئے نا، توحید کا تذکرہ کہ خدا کی جو کچھ کرتے ہیں اس کی عطائی پاور سے، اس کے بعد ذات، اس کی ذات کے پاس استقلال ہے۔ اعجاز پہ پھر تکوین یا باقی امور میں یہ مسلم ہے، قطعاً یہ توحید کے منافی نہیں بلکہ عین توحید ہے، بلکہ اثبات اللہ توحید ہے۔ جب اس کی عطائی طاقت سے ان کے اختیارات یہ ہیں تو عطا کرنے والے خدا کے کمالات کی بلندی کا کیا عالم ہے۔ سرکار مجتبیٰ کے تصرفات کے واقعات میں ایک حسین واقعہ یہ ہے، حضرت چونکہ کریم آل محمد، ائمہ میں لقب کریم آل محمد، امام حسن مجتبیٰ، عطا کرنے والے، بخشش کرنے والے، سخاوت کرنے والے، دینے والے، اپنے گھر کا مال فوری طور پر تقسیم کرنے والے، اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے غرباء و مساکین کو ترجیح دینے والے کریم خاندان میں سے ایک عظیم ہستی حسن مجتبیٰ کہا مولا، ایک وقت میں کرم بھی کیا، اپنی طاقت بھی دکھائی۔ لوگوں نے کہا مولا بیٹھیں، ہمیں بھوک ہے، پریشان ہے، کچھ کرم نوازی کریں۔ میرے مولا نے مسجد کے ستون، مٹی والا ستون تھا، اس میں ہاتھ ڈالا، جو ہی مجتبیٰ کا ہاتھ بڑا، مٹی تھی، ہاتھ ہٹا، شہد بن گئی۔ مولا نے شہد اپنے دوستوں کو، اپنے اصحاب کو کھلائی۔ ایسی شہد پوری زندگی میں نہیں کھائی تھی جو حسن کے فیض سے عطا ہو۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کرم کا سمندر ہونے کے ساتھ دنیا میں بھی سہارا، آخرت میں بھی جوانان جنت کے سردار،
ظاہراً خلافت چھین لی گئی، لیکن اس کے باوجود مسلم دنیا میں خلافت الہیہ، مصطفیٰ کا جانشین، علی کے بعد کائنات میں مجتبیٰ کے علاوہ قائل، جو اوریجنل اور اصلی خلافت سے، وہ میرے مولا کے پاس جعلی خلافت اور ہے، اصلی خلافت وہ ہوتی ہے جو نبی حکم خدا سے عطا کرے۔ تو مولا کے علاوہ جو بھی سرزمین عرب میں تھا، اللہ کا نمائندہ حسن تھا، پیسے دولت اور حکومتوں سے الہی سلطنتیں نہیں، تقرب، عظمت، کمالات، ولایت اور امامت کی بلندی پر فائز ہو تو دنیا کی مال کی اور ظاہری خلافت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خلافت سے حقیقی اس کا طواف کر رہی ہے۔ مولا نے کہ دشمنوں نے ظاہری صلح کے بعد انہوں نے سمجھا کہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن اسی وقت اپنے کمال کو بھی منوایا، اور مولا کے دشمنوں نے صلح نامہ پر اللہ کے نام پر پاؤں رکھا، گویا حسن وہ الہی منصب رکھنے والا ہے۔ مولا نے ثابت کیا کہ جو حسن کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن بھی ہے، نبی کا دشمن بھی ہے، جلی کا گستاخ بھی ہے۔ سرکار مجتبیٰ صلی اللہ علیہ اعلیٰ حسینیت والثنا کی مقدس زندگی فرامین پر اور حکمتوں پر اتنی مشتمل ہے، کوئی اور مولوی ہوتا یا کوئی اور عرب کا شخص ہوتا تو یہودی سے شکست کھا جاتا۔ مولا سفر کر رہے ہیں گھوڑے پر سوار، راستے میں ایک یہودی ملا کہ آپ کے نانا کا فرمان ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس کی کیا وضاحت ہوگی؟ آپ اچھا لباس پہن کر قیمتی گھوڑے پر سوار ہیں، میں یہودی ہوں، میں پانی پلا رہا ہوں، میری زندگی ہے۔ مولا نے اپنی حکمت سے اس کو دنیا اور آخرت کے رازوں کا بیان کیا، فرمایا اگر تو جنت میں میرا مقام دیکھے تو تو کہے گا واقعی جتنا آپ کا جنت میں کمال مقام پہ بیٹھے ہیں، یہ دنیا واقعی اس قیمتی گھوڑے کے باوجود آپ کے لیے زندہ۔ تو فرمایا میں تمہیں تیرا جہنم کا مقام دکھاؤں تو تم یہی کہو گے واقعاً بے شک جو کچھ ہے اس جہنم میں جلنے اور برباد ہونے سے یہ پانی پلانے والی، کھانے پینے والی معمولی زندگی بہتر ہے۔ عزیزو، دشمنوں نے مال خرچ کیا دسترخوان پر تو ریاکاری کے لیے شام مولا دسترخوان پہ کھانا کھلاتے تھے، کریم آل محمد قربتاً الی اللہ۔ ظاہری طور پر ظاہری منصب چھین لیا، لیکن کرم میں حسن ظاہری طور پر بھی دشمنوں سے بلند نظر آیا۔ ہمارے ائمہ میں ظاہری طور پر زیادہ مالدار امام حسن تھے، جو مدینہ میں امیر مدینہ، مولا مدینہ میں سخاوت سے کام لیتے، دسترخوان چونکہ یہ قربتاً الی اللہ تھا، ریاکاری اور شیطانوں والے اور تھے، اللہ کے لیے دسترخوان بچھانے والا حسن اور ہے۔ تو بلاد اسلام